جب چیلنج کا جواب دو تو پی گئے, جواب ہی نہیں ہے. تو اس لیے بھائی جو امت 4 فقہ پہ چلی آ رہی ہے نا, ہماری رائے ہے کہ انہی میں سے ایک کو فالو کرو, بس اسی میں امت کی خیر ہے. بھائی 1200 سال امت نے اس میں نکال لیے, 1200 سال, تو اب تو قیامت ویسے ہی قریب ہے. تو اب کیا آپ نیا کام کوئی کر رہے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں اگر آپ نے ان چاروں کو فالو نہیں کرنا تو 5واں پھر فقہ تو نکالو نا, کوئی سلیبس تو متعین کرو پھر. او بھائی جب وضو کے مسائل سے لے کے نکاح کے مسائل ہیں, تجارت کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, وراثت کے مسائل ہیں, جیسے چاروں فقہ میں تو ہمیں ملتے ہیں, تو آپ کوئی نصاب تو بناؤ نا جو اپنے مدرسوں میں پڑھاؤ, پھر کوئی سلیبس تو ہو. اب تک کوئی سلیبس نہیں ہے. جب سلیبس ہی نہیں ہے تو آپ مدرسے میں کیا پڑھاؤ گے بچوں کو؟ آپ کو ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں, تو ڈائریکٹ قرآن حدیث کا مطلب ہو گیا ہر استاذ کی پھر اپنی تشریح ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ اپنے مدرسے میں کیا پڑھاتے ہو؟ ہم نے کہا فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. اس نے کہا مجھے کہ فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنفی کو مانتے نہیں ہو, تو نصاب میں فقہ حنفی کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہہ رہے ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں, یعنی فقہ حنفی کی قدوری لی, اس میں جو غلط ان کے خیال میں چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے, تو یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اس طرح پڑھاتے ہیں ہم تنقیدی نظر سے. میں نے کہا دنیا میں کسی یونیورسٹی میں آج تک کوئی ایسا نصاب نہیں بنا کہ جس نصاب کو آپ غلط کہہ رہے ہو اور تنقیدی نظر سے ہی شروع کرا دو اس کو. پہلے اپنا صحیح سلیبس ہوتا ہے, پھر دوسروں پہ ساتھ ساتھ ضمناً تنقید ہوتی ہے. تنقید کبھی اصل نہیں ہوتی کہ اصل بچوں کو پڑھائی تنقید جا رہی ہے کہ یہ بھی ابو حنیفہ کا مسئلہ غلط, یہ بھی غلط. اس کا نتیجہ نکلتا ہے نیگیٹو سوچ لے کے وہ عالم بنتا ہے, اس کا ساری زندگی وہ غلط ہی کہتا رہتا ہے. کہ تو پہلے پازیٹو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ صحیح نصاب ہمارا ہے A to Z, یہ والا صحیح ہے, اور اس میں پھر حنفیوں پہ بھی رد کرو, شافیوں پہ بھی رد کرو, یہ بھائی ہماری رائے یہ ہے, یہ ہمارا نصاب ہے. وضو کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, نماز کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, یہ ہے اصل. باقی امام حنیفہ نے اس میں یہ فالٹ کیا, معاذ اللہ, اب امام شافی نے یہ غلطی کی. یوں ہونا چاہیے. آپ نے کیا کیا, جس کو غلط کہتے ہو وہی سلیبس ہے, اور اس کو پھر تنقیدی نظر سے پڑھا کے, تو یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اب تک نصاب بنا ہی نہیں سکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اتنے فرقے آپ لوگوں میں بن گئے ہیں کہ اب سلیبس بن سکتا ہی نہیں ہے. ایک کتاب ایسی ہوگی نہیں جس پہ 4 علماء بھی جمع ہو جائیں. ہر آدمی کہے گا قرآن و حدیث کے مطابق میری تحقیق یہ نہیں ہے, تم نے یہ کیوں لکھا. دوسرا کہے گا نہیں یہ ہے, یہ رفع الیدین کا مسئلہ لے لو. اگر وہ کتاب لکھی جائے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے, شافی مسلک میں لکھا ہے کہ سنت عمل ہے, ساری شافیوں کی کتابوں میں سنت ہے, چھوڑ دو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آج اگر نصاب لکھا جائے گا تو جو رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں, جب وہ لکھیں گے نا سنت ہے, دوسرا مفتی کہے گا سنت نہیں واجب ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو. تو نبی نے رفع الیدین کیا ہے تو نبی نے کہا ایسے کرنا پڑے گا تمہیں, تو ایک تو امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے, تو لازم ہے. اب واجب ہے اس کا مطلب چھوڑ دیا تو سدا صاحب کرنا پڑے گا, بولے سے چھوڑ دیا, جان کر چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو دوسرا مفتی کہے گا پھر جب رفع الیدین جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی حنفی ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تو اتنے ایک مسئلے میں اختلافات آئیں گے نا کہ 5واں فقہ مرتب کرنا ممکن رہا ہی نہیں ہے. نہیں آ رہی, اور یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے تاکہ لوگ اب 5ویں چیز نہ نکالیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوا ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی آپ یہ چھوڑ دیں تنقیدی نظر سے, آپ اپنا سلیبس متعین کریں. پھر ہم یہ فتویٰ میں خود دوں گا کہ 5واں فقہ بھی ہے, وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ہے. جہاں 4 تھے ایک اور صحیح. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں 4 چل رہے تھے تو 5ویں پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے. تو 5 وہ کہتے نہیں ہمارا فقہ بس وہی ہے جو نبی کا فقہ ہے, بس یہ ایسی لفاظی ہے, ہم چاروں کو نہیں, ہم تو بس وہی جو نبی نے جو کہا وہ. اس کا مطلب امام حنیفہ جو کہتے تھے وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, باقیوں کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. میں نے کہا آپ کہتے ہیں میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حنیفہ تورات انجیل کو فالو کرتے تھے. بھائی دیکھو ایک بس حیدرآباد جا رہی